ناظرین، سورہ تغابن قرآن مجید کی 64ویں صورت ہے۔ تغابن کے لفظی معنی ہے ہار جیت یا نفع اور نقصان۔ پوری کائنات کی تسبیح، بنی نوع انسان کی تخلیق، ایمان والوں کے لیے نصیحت، منکرین حق کے لیے تنبیہ۔ پہلی 4 آیات میں ایمان باللہ کی ڈسکرپشن ہے، اگلی 2 آیات میں ایمان برسالت کا بڑا خوبصورت خلاصہ ہے۔ جوں آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر سبحان اللہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو برحق پیدا کیا، یعنی با مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا۔ ہاں ٹھیک، برائیاں نیکیوں سے بدل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سورہ تغابن قرآن مجید کی 64ویں صورت ہے، جس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں۔ ناظرین، سورہ تغابن مدنی ہے۔ تغابن کے لفظی معنی ہے ہار جیت یا نفع اور نقصان۔ ناظرین، یہ نفع اور نقصان کا وہ فرق ہے جسے اللہ تعالیٰ حقیقی خسارے کے دن یعنی قیامت کے دن کفر اور ایمان والوں کے درمیان اس فرق کو واضح کر دے گا۔ ناظرین، سورہ تغابن کا مضمون پوری کائنات کی تسبیح، بنی نوع انسان کی تخلیق، ایمان والوں کے لیے نصیحت، منکرین حق کے لیے تنبیہ، مومنین کا ان کے مال اور اولاد کا ان کے لیے آزمائش ہونا، اور مومنین کا اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مضامین کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اس صورت کو سمجھیں، میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ پیش کر دوں تاکہ آپ لوگوں کی دلچسپی بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو چیز بھی زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ بادشاہت اسی کی ہے اور تعریف اسی کی ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، اب تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن، اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ جو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں ملی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا کہ انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب تھا؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ کہنے لگے کیا بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی دکھائی، اور اللہ بے نیاز اور صاحب تعریف ہے۔ کافر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دی جائے گی، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ جس دن وہ تمہیں یوم حشر کے لیے جمع کرے گا تو وہ دن ہار جیت کا ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی برائیاں اللہ دور کر دے گا، اور اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ مگر جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ واپسی کی بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے محتاط رہو۔ اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور حکم مانو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ قدردان اور بردباد ہے، غائب اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور دانا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ تغابن اس کا مضمون اپنے اندر بہت وسیع معنی لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اس کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جس طرح اس صورت کے آغاز میں کہا گیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے،
تو ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی ہے جس کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے، باقی تو سب اللہ کی تصدیق پر لگے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ اس صورت کو اگر آپ ایک عنوان دینا چاہیں تو وہ ہے ایمان اور اس کے ثمرات۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی پہلی 4 آیات میں ایمان باللہ کی ڈسکرپشن ہے، بالکل ٹھیک۔ اگلی 2 آیات میں ایمان برسالت کا بڑا خوبصورت خلاصہ ہے، بالکل ٹھیک۔ اور پھر ایک آیت میں ایمان بالآخرت کا بڑے انوکھے انداز میں تذکرہ ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر دعوت ہے ماننے کی، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس نور کو جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان بالآخرت پر زیادہ تفصیل، ٹھیک۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا اور وہی ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ غبن کہتے ہیں لٹ جانے کو، لٹ جانے کو، جی۔ تغابن اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے کہ بالکل ہی لٹ جانا۔ اور یہاں پر جو اس آیت میں آیا ہے اس کو ہم محاورتاً میں کہہ دیتے ہیں کہ ہار جیت کا اصل فیصلہ۔ اصل میں یہاں پر جو ایک چیز ہے اس کا لازمی نتیجہ دوسرا ہے کہ جو اس دن لٹ گیا وہ واقعہ ختم، لٹ گیا، کوئی واپسی نہیں ہے پھر دنیا میں، تو نفع نقصان ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر ایمان کے جو اخروی اثرات ہیں، نتائج ہیں، ثمرات ہیں، ان کا تذکرہ ہے پہلے رکوع کی آخری 2 آیات میں، اور اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں اس کے دنیاوی جو ثمرات ہیں جو ایمان لانے سے ملتے ہیں انسان کو، ان کا تذکرہ ہے۔ تو آج ہم اس کے پہلے رکوع ہی پر فوکس کریں گے انشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ کہ ایمان باللہ کے ضمن میں جب آپ نے تسبیح کی بات کی ہے، تسبیح کے لفظی معنی ہے کسی کی کو اس کی جگہ پر برقرار رکھنا، یعنی سبح یسبح کے معنی تیرنا ہے، سبح یسبح کے معنی ہے تیرانا۔ تیرانے کے تیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان سنک نہ کرے، اوپر اپنے لیول پر برقرار رکھے۔ تو اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی جو بلند شان ہے اس پر رکھنا، اور اس سے نہ ذہن میں، نہ الفاظ میں، نہ اپنے کردار میں اس کو گرنے نہ دینا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے 2 بڑے نمایاں حصے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی حالی تسبیح کر رہی ہے کہ جوں سے آپ دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ زبان پہ آتا ہے کہ واہ کیا خوب بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی ایک آپ انسان کو لیں، کیا خوبصورت بنایا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ہر چیز، خون کیا چیز ہے، بالکل ٹھیک۔ اور سیل کیا چیز ہے۔ پھر مزید غور کیا تو معلوم ہوا کہ سیل کے اندر تو بہت کچھ ہے، اس میں سیل وال بھی ہے، سیل میمبرین بھی ہے، پھر اوپر پروٹوپلاز بھی ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نیوکلیس بھی ہے، نیوکلیس میں کیا کچھ ہے، کروموسوم ہے، اور کروموسوم جو الیکٹرون مائکروسکوپ پر دیکھنے والے جو نیوکلیئر کے مولیکولر بایولوجی کا ماہر ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا چیز بنائی ہے کہ ہمارا سارا کیریکٹر، بیہیویئر، بیماریاں تک جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ ان کا ظہور جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حالی تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جوں آپ دیکھیں گے آپ کے منہ پر سبحان اللہ آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حالی تسبیح ہے۔ لیکن صورت بنی اسرائیل کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ اس کا بڑا خوبصورت انشاءاللہ جو ایک آسپیکٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم سورۃ صف میں جا کے پڑھیں گے، آگے آئے گی سورۃ صف، اس کا بھی انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو یہاں پر مطالعہ کریں گے۔ وہاں ایک خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو تسبیح کے لیے پیدا کیا تھا، وہ کر رہی ہے تسبیح، لیکن اے مسلمان تمہیں ہم نے تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اور وہاں یعنی پہلی آیت کے بعد کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مومن کو ڈانٹا گیا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ صحیح۔ اور اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔
اچھا وہ بات کون سی ہے؟ وہ اللہ اکبر ہے کہ مومن کو اللہ نے تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن اس پر تسبیح فرض ہے، اور اس کی فارمل تسبیح 5 وقتہ نماز ہے۔ سر اس کو ہم اس کی تسبیح ہم اس کو عملی اظہار تو نہیں کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عملی اظہار؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، زبانی قول کی بات، ٹھیک، کہ وہ جو قول ہے، یعنی جو فارمل تسبیح ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے، وہ نماز ہے، اور نماز کی اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اور نماز کی 1 رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پہ ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اگر اس زمین پر اللہ بڑا نہیں ہے اور ایک بندہ مومن اس کو بڑا کرنے کے لیے جد و جہد بھی نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے تو بکواس بند کرو، صحیح، میں تو بڑا ہوں، لیکن جو تمہاری زبان پر یہ لفظ آ رہا ہے یہ بڑا ہے۔ اس لیے 4تھی آیت کو آپ پڑھیں، وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین، یعنی ان سے تو اللہ نفرت کر رہا ہے، اور اللہ کو پیار کن لوگوں سے ہے؟ جو یہی اللہ اکبر میدان جنگ میں جا کے لگاتے ہیں اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے، کہ اللہ کو ان لوگوں سے پیار ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، ایسے صف باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ ٹھیک ہے نا، وہاں اس کی ایک اور شان تسبیح کے سامنے آئے گی، لیکن بہرحال ایک انسان کی حالی تسبیح ہے، ہر چیز وہ تو کر رہی ہے، اور زبان سے بھی کر رہی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دوسری تسبیح جو ہے وہ زبان سے تسبیح ہے، وہ بھی مسلمان پر بھی فرض ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز اس کی ایک فارمل فارم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا اور زمین اور آسمان کا حق کے ساتھ پیدا کرنا، اور پھر کہا ہے کہ تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت ہائر ایک سبجیکٹ ہے جو ان آیات میں آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو ایک جیسا پیدا کیا، ٹھیک، لیکن ان سے ڈویژن ہوئی۔ اس کا سادہ ترجمہ کریں کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ ہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، لیکن تم میں سے کچھ ماننے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں، لیکن اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ آنا میرے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے میں کریے۔ دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ جو وارننگ ہوتی ہے نا استاد کی یا باپ کی، کہ بچہ شرارت کرتا ہے، باپ اپنا کام کرتے ہوئے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، یہ انفارمیشن نہیں ہوتی، یہ ڈانٹ ہوتی ہے۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر جو تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو برحق پیدا کیا، یعنی با مقصد پیدا کیا، بیکار ایسے نہیں پیدا پیدا نہیں کیا۔ کرنا، ٹھیک، ٹھیک، اور اس کا نقطۂ عروج کیا ہے اس کائنات کا؟ یعنی اگر ہم آج کے سائنٹیفک علم کے ضرور سے بات کریں تو پہلے کرے بنے، بگ بینگ ہوا، پھر کرے بنے، پھر ان میں سے ایک بہت بڑا کرہ جو تھا وہ سورج تھا، اس سے ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا، زمین بنی، پھر ٹھنڈی ہوئی، گرم ہوئی، اور پھر اس پر لائف کا آغاز ہوا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ پہاڑ، اس کے بعد لائف کا آغاز ہوا، پودے بنائے، پھر اس کے بعد حیوانات بنائے، فائنلی اللہ تعالیٰ نے کون سی پروڈکٹ بیان کی پر بنائی؟ وہ انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک، والذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، کیا خوبصورت بنائی صورتیں تمہاری، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور تمہارا اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم، انسانوں یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد جو پھر 4تھی آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے پروفاؤنڈ آیت ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر کیا صاحب، فرمایا نا یعلم ما فی السماوات والارض، سب کچھ آ گیا اس میں کہ نہیں آ گیا؟ ٹھیک، بالکل، اس کے بعد مزید فرمایا بالکل ٹھیک، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، بالکل ٹھیک، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، اس میں بھی سب کچھ آ گیا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو ہمارا نامہ اعمال ہوگا اس میں ایک تو تمام عمل جو ہیں ان کی تفصیل ہوگی، پتہ نہیں وہ ویڈیو فارم میں ہوگی، کس فارم میں ہوگی، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ لکھ کر بھی سارے دے دے،
لیکن آج ہمارے سامنے ویڈیو کی ایک فارم آ رہی ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہو ہماری، اس پہ تو حرارت چیزیں آ جاتی ہے. لیکن جیسے آپ جاتے ہیں نا آئی سی یو میں جاتے ہیں تو ایک مریض جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مانیٹر ہے، مانیٹر پر ای سی جی بھی آ رہی ہے اور بلڈ پریشر بھی آ رہا ہے اور پلس ریٹ بھی آ رہا ہے. تو اب یوں سمجھیے کہ وہ جو ہوگی ہمارا اعمال نامہ، اس میں ہماری نیت بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے. یعنی کہ جو عمل ہم نے کیا تھا دیکھنے میں تو شاید بہت اچھا تھا، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا کار فرما تھی وہ بھیدوں کو بھی خوب جانتا ہے. جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر میرا ذاتی امپریشن یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پروفاؤنڈ آیت ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو اگلی 2 آیات ہیں وہ ایمان برسالت کے بارے میں. سر یہ جو یہاں پہ بار بار یہ تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کیا ایک بشر کو ہم مان لیں، کیا ایک بشر ہمیں اس کی ہم ہدایت. جی، کہ جو اصل مرض ہے ایمان برسالت کے انکار کا، رسالت کے انکار کا، وہ یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا. بالکل ٹھیک. کیا فرمایا کہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تم تک خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنہوں نے ماننے سے انکار کیا. سابقہ امتیں. جی، سابقہ امتیں. سابقہ قومی نہیں، اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ کس چیز کا انکار کیا؟ نبیوں کو ماننے سے انکار کیا. بشر ہونے کی وجہ یعنی سے. ویسے ماننا جو ہے، اگر ایمان کا ترجمہ صرف ماننا کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے ایمان باللہ ہے. لیکن جب اس کا ٹیکنیکلی ترجمہ کرتے ہیں آپ ایمان اس کا ایمان کا، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان برسالت ہے. وہ ہم محمد رسول اللہ کے نام سے جو ہم نے ایک پروگرام کیا تو اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اصل مرض جن پر قوموں پر عذاب آیا اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں آیا، بالکل ٹھیک. شرک کی وجہ سے نہیں آیا، وہ رسولوں کا انکار کریں. یعنی فائنل جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اپنا رسول بھیجتا ہے کہ جو ان کو وہ ساری باتیں اللہ پر ایمان، شرک نہ کرنا، توحید پر ہم کاربند ہونا، ان کی تلقین کرتا ہے. لیکن جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قوم پھر عذاب کا مستحق ٹھہرتی. ٹھیک ہے نا؟ یہاں کیا فرمایا کہ کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جنہوں نے انکار کیا تھا. یعنی بریکٹ میں کس کا انکار؟ اپنی طرف بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کیا تھا. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسولہم بالبینات، یعنی ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا اب بشر یہدوننا، کیا ہمارے جیسا ایک شخص ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا، دیر بائی انہوں نے انکار کر دیا. اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے انکار کر دیا. یہ ایک اصل میں انسان کی شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ جو لوگ رسولوں کی زندگی میں ان کے سامنے موجود تھے انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، تو انہوں نے کہا یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے. اب جو بعد والے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ تو رسول ہے، بشر کیسے ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں چھوٹا مائنڈ جو ہے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی شخص انسان بھی ہو اور رسول بھی ہو. سر جو ساری لوگوں میں جنہوں نے انکار کیا ایک چیز کامن رہی ہے، ایک تو رسول کو بشر کی حیثیت سے ماننا اور دوسرا قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا. دونوں چیزوں کا اکٹھا پیر میں انکار ہے. اس کو اصل میں دونوں چیزوں کا اوریجن ایک ہے. ٹھیک. یعنی قیامت کے بارے میں بھی 2 چیزیں یاد رکھیں، ان کو آپ علیحدہ رکھیں. ایک شخص ہے اگر یہ سڑک سے بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب امکان تو ہے نا کہ کسی بھی وقت بڑے سے بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ پوچھتے ہیں تنکڑے نے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے فلانے نے کیا، کہتا وہ تو ہے ہی چھوٹا. یعنی اس کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے. یس ٹھیک ہے نا. ایک ہے قیامت کا امکان، قرآن مجید اس کو بھی ثابت کرتا ہے. ایمان بالآخرت میں سورہ قیامہ میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کر کے کہا ہے کہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ناممکن ہے. جو ہاتھوں کے پوروں کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. جو ایک ہی نطفے سے مرد اور عورت پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. لیکن جو اس کی جو اصل کے واقعتاً وہ ہونا یہ دوسری بات ہے. اس میں ایمان برسالت سلسلہ کس نے کہا ہے؟ ایک ایسے شخص نے کہا ہے جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کے درمیان زندگی گزار چکا ہے، زندگی گزار چکا ہے، وہی جھوٹ نہیں بولا. دوسرا کہ وہ قرآن جو وہ لے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اس قرآن کو ایک چیلنج کے ساتھ اس نے تھرو کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو جیسا قرآن لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں تو ایک ہی صورت لے آؤ. اور 1500 سال 1400 سال گزر گئے، ابھی تک اس چیلنج کو رسپونڈ نہیں کیا گیا. یہ ہے اصل دلیل کہ قیامت واقعی آئے گی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ اس میں ایک چیز اور شامل کرتے ہیں کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ہار جیت تغابن، ہار جیت، نفع نقصان کا دن، اس کو آپ صرف ہم اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ مومن اور مشرک یا جو کہ نان بلیورز ہیں یا دین حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے، یا آن دی ہول اس کو دیکھیں گے کہ جو اگر دو مسلمان بھی ہیں ان کے درمیان بھی اگر معاملات سیدھے نہیں ہیں اس کا بھی اس کو بھی وہی دیں. اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ جی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حساب کتاب ہے وہ سب چکایا جانا ہے اس دن، بالکل ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ ہے نا. بالکل ٹھیک. تو گورنمنٹ کا، حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ ہونے دے. بالکل ٹھیک. تو اگر کسی ایکس نے وائی پر زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حساب چکائے گا، بالکل ٹھیک. یا اس سے کمپنسیشن لے گا، اس کے کچھ نیکیاں ادھر سے ادھر کی جائیں گی، یا اللہ تعالیٰ اس سے معافی دلائے گا، وہ کہے گا کہ میں معاف کر دیتا ہوں. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے آپ پر کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہے کہ تو بدلہ لینا ہے کہ معافی لینی ہے اپنے واسطے، آپ کیا کہیں گے؟ فوراً معافی. تو معاف آپ نے کیا آؤٹ آف یور اون فری ول، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن سیٹل کرنا اس نے ہر معاملہ. ایون بعض احادیث سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جانوروں میں سے بھی کہ اگر ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا ہے بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب چکائے گا، اس لیے کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی برائیاں اللہ اس سے دور کر دے گا اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا. یعنی جو لوگ کامیاب ہو گئے ان کے اندر جو آپس کے اندر جو ہوں گے کینہ اور حسد بغض وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ ختم کرا دے گا وہاں پہ، پھر ان کو داخل کرے گا. اصل میں اس کے 2 آسپیکٹ ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ کیسے برائیاں دور کرے گا. ایک تو اب کمپیوٹر یا جانے کے بعد ہمارے لیے یہ امیجن کرنا مشکل نہیں ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹ میں کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں سے وہ برائیاں ڈیلیٹ کر دے گا. ٹھیک. یہ بڑی کامیابی ہے. اور توبہ کے تذکرے میں قرآن مجید ایک اور بات کہتا ہے کہ جیسے سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں آیا ہے نا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ صرف ڈیلیٹ ہی نہیں کرے گا بلکہ اس پر نیکیاں لکھ دے گا. نیکیاں لکھتے گا. وہ نیکیاں کس بات کی ہیں؟ یعنی اس میں ایک آدمی جس نے کوئی آفینسو زندگی نہ گزاری ہو اس کے لیے تو ایک سینس آف ڈیپریویشن ہوگا نا کہ جی وہ مزے بھی لے گیا، ہاں جی، ہاں جی، بخشش بھی لے گیا. نہیں، اس کا ایک عمل ہے. وہ کیا ہے کہ برائی کی لت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اس کو چھوڑنا بھی بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے جو اس کو ریپلیس کرے گی اس کے گناہوں کو. اور دوسرا یہ کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر سامنے رکھیں اور حضرت ابوبکر کی زندگی کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کی وادی میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا، قدم رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہے نا، تو مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہرحال ان کا ایک ماضی ہے جو ہم سب کے سامنے ہے کہ جو شخص اپنے معاشرے کے شریف ترین شخص کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اگر ہم اور لفظ استعمال کریں تو شاید توہین کا باعث ہو جائے، لیکن میں آپ سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن کیا ہوا، 18 مقامات گنے مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے کہ جب حضرت عمر کی رائے پہلے سامنے آئی اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی تائید میں بعد میں ثابت، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ حضرت ابوبکر نے اس وادی کو دیکھا ہی نہیں تھا. بس جو برا ہے، کتنا برا ہے، ہی ہیڈ نو آئیڈیا. اور اس کا رزلٹ کیا ہے، یعنی ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے بعد میں. لیکن حضرت عمر نے کیونکہ اس وادی میں خوب گھوم پھر کے دیکھا ہوا تھا، لہذا وہ سمجھتے تھے کہ برائی کتنی بری ہوتی ہے. انہوں نے جو یعنی رائے دی ہیں وہ سیدھی اللہ تعالیٰ تک پھر جا کے کنفرمیشن لے کے آئی ہیں. تو یہ کیا ہے، برائیاں نیکیوں سے بدل گئی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور آخر میں اسی آیت کے آخر میں ہے کہ اور یہی بڑی کامیابی، یعنی جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے، یہی فکرہ چھوٹا سا ہے، ذالک الفوز العظیم. ہاں، اور اس کو بہت بڑی کامیابی اللہ نے قرار دیا. تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اصل میں کامیابی جو ہے، دنیا میں جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں.
وہاں پہ ختم نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے نا. جی. آج میں کامیاب ہوں، کل ناکام بھی ہو سکتا ہوں. آپ تو خود ماشاءاللہ تجارت کا یا ایک پروفیشنل بزنس خود آپ رن کرتے ہیں، تو کبھی آپ ویل آف ہوتے ہیں اور کبھی جب جو پیمنٹ پھنس جائیں تو آپ جو ہے بڑے غریب آدمی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑی بنیادی آپ ضرورت ہے اس کو بھی آپ ذرا دیکھ بھال کے کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت میں جنت میں داخل کر دیا گیا اب اس کو وہاں سے نکلنا نہیں، اور وہ یہی جو کامیاب ہو گیا پھر یہی کامیابی، اور جو ناکام ہو گیا اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ تو پھر ختم ہو گیا، برباد ہو گیا اس کا. ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ. ابھی ہم نے پہلا رکوع مکمل کیا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے اور اس کے دوسری رکوع کو بھی آپ سے سمجھیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت تفصیل سے اس بات کا سمجھایا ہے کہ اصل کامیابی قیامت کے دن کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مذاق کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. جیسا کہ اس صورت سے واضح ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان تو فرق بڑی جلدی واضح ہو جائے گا، اور جو منکرین حق ہیں وہ تو خسارے والے ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جو کہ لوگوں کے حقوق کو بھی ایک دوسرے کو دلوایا جائے گا. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار اور درہم ہو اور نہ مال اسباب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر نیکیاں قیامت کے دن لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بنایا ہوگا یا کسی کے ساتھ کوئی اور برائی کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کے جن کے حقوق اس نے ادا کرنے ہوں گے ان میں تقسیم کر دے گا. اگر ان کے حقوق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور ناظرین، جس طرح کہ ابھی آج ہم نے آخری جو آج کی آیت تھی اس میں پڑھا ہے اور یہی حقیقی کامیابی ہے، تو پھر وہ یہی حقیقی ناکامی ہوگی اور جو وجہ بنے گی ہماری آج کے دن کے جو ہم اعمال کر رہے ہیں جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن اس حاضری پر ذرا غور کریں اور اپنے اصلاح کر لیں. اپنے رشتےداروں، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ اسی صورت کے دوسرے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.